اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ آمنا برسول اللہ لا موجود الا اللہ۔ ہم تو ابھی یہیں پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ۔ ہم تو ابھی اتنی معرفت رکھتے ہیں تو ہم یہیں تک ہیں لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ۔ لیکن جن کی معرفت بڑھتی ہے عرفان حاصل ہوتا ہے تو پھر بڑھتے 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 کہتا ہے لا محبوب الا اللہ، پھر بڑھتے 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 کہ لا مقصود الا اللہ، پھر بڑھتے بڑھتے کہ لا مشہود الا اللہ، پھر بڑھ گیا تھا لا موجود الا اللہ۔ تو حضور مفتی اعظم نے اوپر سے شروع کیا لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 جز میں وہ ہے کل میں وہ جز کل جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات خلقل میں وہ جز میں وہ گئے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 قل کسے کہتے ہیں؟ قل ایک صدا کا نام ہے، ایک آواز۔ کون سی آواز؟ سراہی سے جب پانی نکلتا ہے تو ایک آواز آتی ہے گڈ 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 گڈ، اس گڈ گڈ کو کہتے ہیں قل۔ اب سمجھیے کہ جب بندہ پانی پیتا ہے نا تو پانی جب اتارتا ہے نا تو آپ محسوس کرتے ہیں گڈ گڈ، تو اس میں بھی گڈ گڈ کی آواز ہوتی ہے، یعنی ہر وقت اس کا ذکر، جس کو دیکھو اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 واحد و یکتا ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم یوں کرتے نا، یوں اللہ ایک ہے، اللہ اس ایک سے بھی پاک ہے، اللہ ایسا ایک بھی نہیں۔ ہم اردو میں لکھیں ایک، اللہ ایک ہے، اللہ اس ایک سے بھی پاک۔ لوگ کہتے سورج بھی ایک ہے، اللہ ایسے ایسے بھی پاک، چاند بھی ایک ہے، اللہ ایسے ایسے بھی پاک۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثال نہیں۔ اربوں خربوں اس کی مخلوق میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، زمین کے اندر بھی ہیں، پتھروں کے اندر بھی ہیں، سمندروں کے اندر بھی ہیں، مخلوق وہ سب کی سنتا ہے، وہ ایک ہے، وہ
اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، ہاں بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ۔ قمری کس کا مستانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا۔ اللہ 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 اللہ، کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8ویں امام، بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی حسین، نشاپور تشریف لائے تو بڑے بڑے حفاظ حدیث، بڑے بڑے محدثین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے کہ حضرت کی زیارت کے لیے۔ تو حضرت جس سواری پہ آپ تشریف فرما تھے تو وہ کجاوا جو تھا اس پر پردہ رکھا ہوا تھا، ابھی زیارت عطا نہیں فرمائی۔ جب وہاں پہنچے تو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے، یعنی بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے نا، امام ان کے بھی استاد بڑے بڑے وہاں موجود تھے، اور ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور دیدار عطا فرمائیے۔ تو پھر ان کی اس فرمائش میں جب آپ نے پردہ ہٹانے کا حکم دیا تو جب دیدار ہوا تو لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کوئی گھوڑے کے سم کو چوم رہا ہے، کوئی ان کے قدموں میں لٹا ہوا ہے، اور عجیب ایک کیفیت تھی، یعنی کہ وہ جو جلوہ دیکھا نا، زلفیں شان اقدس تک، تو ہم تو حدیثیں پڑھتے ہیں نا، جو محدثین تھے جو اس دور کے بہت قریب تھے، جو ان کو پتا تھا حلیہ مبارک، وہ جو دیکھا ہوا تھا، تو جب وہ جلوہ دیکھا تو کیا دیکھا، قدموں میں گرے۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے اپنے اجداد سے سنی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں امام علی رضا نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد صاحب امام جعفر صادق سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے ابا جان امام حسین سے سنا، اور انہوں نے امام حسن کا شاید ذکر ہے، اور پھر انہوں نے اپنے والد مولا علی سے سنا، اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد مصطفیٰ سے سنا۔ اچھا، یہ میں بات پوری کرتا ہوں بعد میں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اس کو کہ یہ جو راوی ہے نا، راوی، ان راویوں کی ناموں کی برکت کیا ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت سنی آپ نے؟ اصحاب کہف جو تھے ان کے ناموں کی برکت کیا ہے، کبھی پڑھے نا کہ جس دیوار پہ لگے ہوں، جس گھر میں رکھے ہوئے ہوں، کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اصحاب کہف، تو وہ اصحاب کہف تھے
اور یہ حضور کی آل ہے. تو لکھا ہے کہ اگر کسی مجنون پر، کوئی مجنون ہو، اس پر اگر ان کے نام پڑھ کر دم کر دیا جائے اسی کو جائے، صرف نام پڑھ. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد مصطفیٰ سے سنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا، اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا. کیا سنا؟ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے پناہ حاصل کر لی. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ آمنا برسول اللہ.